السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پارٹ نمبر 53۔ پہلے جملہ سن لیجئے تاکہ یہ جملے کے اوپر پورا قصہ سمجھ میں آئے گا۔ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ ہم یہاں جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کئی برادران وطن ہم سے ملنے آتے ہیں، تو ہم ان کو ایک جملہ کہتے ہیں کہ آپ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ جس نے آپ کو بنایا اس کی، یا جس کو آپ نے بنایا اس کی؟ تو وہ سمجھدار آدمی ہوتا ہے، سمجھ جاتا ہے۔ اسی قسم کا قصہ ہوا خالد ابن سعید کے ساتھ۔ خالد ابن سعید ابن العاص یہ سابقین اولین میں سے چوتھے یا پانچویں مسلمان ہیں۔ اسلام لانے سے پہلے ایک خواب دیکھا کہ ایک نہایت وسیع اور گہری آگ کی خندق کے کنارے پر کھڑا ہوں۔ میرے باپ سعید مجھ کو اس کی طرف دھکیلنے کا ارادہ کر رہا ہے۔ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے خواب میں اور میری کمر پکڑ کر کھینچ لیا۔ خواب سے بیدار ہوا اور قسم کھا کر میں نے یہ کہا واللہ یہ خواب سچ ہے۔ سیدھا حضرت ابو بکر کے پاس آیا اور یہ خواب ذکر کیا۔ ابو بکر چونکہ خواب کی تعبیر کے بہت ماہر تھے، ابو بکر نے یہ کہا کہ اللہ نے تیرے ساتھ کچھ خیر کا ارادہ فرمایا ہے، یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کا اتباع کرو اور اسلام کو قبول کر، انشاءاللہ جنت ملے گی اور آگ سے بچ جائے گا تو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے، مجھے خواب سنایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ادعوک الی اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، میں تجھے اللہ کی طرف بلا رہا ہوں جس کا کوئی شریک اور پارٹنر نہیں ہے، اور محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور یہ تجھے دعوت دیتا ہوں کہ بتوں کی عبادت کو چھوڑ دو، جو نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان پہنچاتے ہیں، نہ ان کو یہ علم ہے کہ کس نے ان کی پرستش کی اور کس نے نہیں کی، وہ تو بالکل کمزور ہیں۔ یہی اشارہ ہے میرا۔ میں ہمارے برادران وطن کو کہتا ہوں کہ آپ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ جس نے آپ کو بنایا اس کی، یا جس کو آپ نے بنایا اس کی؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں ان سے کہا تھا، خالد بن سعید سے۔ خالد بن سعید کہتے ہیں میں نے عرض کیا میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، آپ اس کے رسول برحق ہیں۔ خالد بن سعید مسلمان ہو گئے۔ جب میرے باپ سعید کو پتا چلا کہ میرا بیٹا مسلمان ہو گیا، مجھے بہت مارا اور ایک لکڑی سے پورا کا پورا لکڑی توڑ ڈالی۔ اتنا مارا، محمد کا دین چھوڑ دے، محمد کا دین چھوڑ دے۔ خالد کہتے ہیں میں نے کہا کہ ابا جان محمد کو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اچھا تو محمد کو نہیں چھوڑے گا، تجھے کھانا نہیں دوں گا۔ یہ فرمایا کوئی بات نہیں، رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ فکر نہ کرے، میرے گھر سے نکال دوں گا، کہ کوئی بات نہیں۔ تو سعید نے جو خالد کے والد تھے انہوں نے اعلان کیا اپنے بچوں میں کوئی اس سے بات نہ کرے، اس کا بائیکاٹ کرو۔ تو خالد بن سعید کہتے ہیں میں حرم میں پڑا رہتا تھا، اس لیے کہ باپ نے نکال دیا، بھائیوں نے بات کرنی چھوڑ دی، یہاں تک کہ اور میرا باپ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مخالفت کرتا تھا۔ میں سمجھاتا تھا باپ کو، لیکن کسی بھی حال میں ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہاں تک کہ میرا باپ بیمار ہوا تو اس نے یہ دعا مانگی کعبے میں جا کر کہ اللہ اگر تو نے مجھے ٹھیک کر دیا تو میں محمد کے دین کو چلنے نہیں دوں گا۔ الٹ دعا مانگی میرے باپ نے، یہ خالد بن سعید کہتے تھے۔ تو میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ پاک اسے ٹھیک ہی مت کر، یا تو ہدایت مقدر میں تو ہدایت دے دے، یا اس کو تو اٹھا لے۔ چنانچہ 24 گھنٹے میں ہی اس کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ کفر کی حالت میں خالد ابن سعید کے والد جو تھے سعید، یہ کفر کی حالت میں گئے۔ اور حضرت خالد ابن ولید نہیں، خالد ابن ولید کا قصہ الگ ہے، یہ خالد ابن سعید ہیں کہ جن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت احترام کرتے تھے، خالد ابن سعید کا، اور بڑے بڑے کاموں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مشورہ کرتے تھے۔ یہ نوجوان ان کے بھائی تھے، سب جیسے کوئی بوڑھوں کا سردار ہوتا ہے، کوئی بچوں کا سردار ہوتا ہے، کوئی نوجوانوں کا سردار ہوتا ہے،
کہ خالد بن سعید جو ہے یہ نوجوانوں کو اپنا ساتھ لے کے چلتے تھے، سب نوجوانوں کو جمع کرنا ہو تو خالد بن سعید جو ہے آگے آگے رہتے تھے. بقیہ تفصیل انشاءاللہ پوری بعد میں پوری کروں گا. اب میرے ساتھ پڑھ لیجئے. اے اللہ، جتنے مسلمان جیلوں میں محبوس ہیں ان کی رہائی کے فیصلے فرما. اے اللہ، ہماری کھوٹی پونجی کو قبول فرما. اے اللہ، ہمیں وہ بدبخت انسان نہ بنا کہ رمضان گزر جائے اور ہماری مغفرت نہ ہو. اے اللہ، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما. اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، عربی میں پڑھ لیجئے. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اللہ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.